بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری میں نہ پڑنا۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایک تو حکم فرما رہا ہے اور دوسرا ان پہ عنایت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ عنایت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کے ذکر کا حق ادا کر سکیں، پھر بھی ہم اس توفیق کے ساتھ جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی سوچ کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو پاک ہے ہر عیب سے، جو بلند و بالا ہے، جو عظمتوں والا ہے، جو رفعت و بلندیوں والا ہے، وہ رب بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، وہ اپنی شایان شان ہمارا ذکر فرماتا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں حکم ہوتا ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو۔ اس حکم کا احاطہ، اس حکم کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، خوب ذکر کرنا۔ یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو، ان ذاتوں کو، ان ہستیوں کو ارشاد فرما رہا ہے جن کے دل میں اللہ رب العالمین کی عزت و عظمت بھی موجود ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار بھی کرتے ہیں، آخرت پہ یقین بھی رکھتے ہیں، آسمانی کتب کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ وہ تمام ضروریات دین جن کو ماننے سے بندہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو مان رہے ہیں، تو تبھی اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اتنا تم نے کر لیا ہے، اللہ کو بھی ایک مان رہے ہو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی و رسول مان رہے ہو، اور سارے انبیاء کی دل سے عزت و احترام بھی کرتے ہو، آسمانی کتب کو بھی مانتے ہو، تقدیر کو بھی مانتے ہو، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہو، تم یہ ساری چیزیں جو ضروریات دین کی ہیں ساری چیزیں مان چکے ہو، تو اب اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالی اپنے پاک بندوں سے اپنا ذکر چاہتا ہے، اور کس حال میں چاہتا ہے؟ یہ اگلی آیت کے اندر خالق کائنات فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کا ذکر صبح بھی کرو، شام بھی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیے کہ کون سا سب سے بڑا عمل ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کیا؟ اگر آپ کی توجہ آیہ مقدسہ کی طرف نہیں ٹھہری تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اگر تم کوئی بڑا کام دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا کام ہے۔ نبی مکرم، حبیب معظم، تاجدار انبیاء، حبیب کبریاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام نے بعد از انبیاء اکمل ترین زندگی گزاری ہے،
وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کامل ایمان والے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، ضروریات دین پر اس طرح عمل کرنے والے تھے جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا تھا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ آؤ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دوں کہ تم اس جہان میں آباد رہو تو اس عمل کے ساتھ رہو، اگر اس جہان کو چھوڑو تو پھر آپ کی زبان پر وہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام جمع ہوئے، پوچھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون سا عمل ہے؟ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں انتا فارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، تم اس حال میں دنیا کو چھوڑو کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ گویا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا کام کر لیا، مجھ پر ایمان بھی لائے، اللہ کو ایک بھی مانا، نمازیں بھی ادا کی، روزے بھی رکھے، سارے اعمال میں آخر الزمان نبی کے سامنے کرتے رہے، تم ایمان میں کامل ہو۔ اب آؤ وہ عمل بتا دوں جس عمل سے تم کبھی جدا نہ ہونا، تمہاری زبان سے ذکر اللہ کبھی دور نہ ہو، تم ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہنا، یعنی جب بھی آپ کو موقع ملے۔ بلکہ خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان آیات میں بھی خالق کائنات مالک کائنات نے اپنے پیاروں کے لیے یہ حکم رکھا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے، دین پاک کی طرف راغب بھی رہے، دین پاک کی اشاعت بھی کرتے ہو، تم دین کے اوپر عمل بھی کرتے ہو، وہ دین جو میں نے اتارا ہے اس پہ عمل پیرا بھی ہو۔ تو اب حکم یہ ہے کہ تمہارے پاس جو فارغ وقت مل جائے اس پہ بھی میں خالق کا ذکر کیا کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور کبائر صحابہ کی نظر میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو منور رکھنا، اللہ کے ذکر سے اپنی پیشانی کو چمکاتے رہنا، اللہ کے ذکر سے اپنی حالت کو رب کے حضور پیش کرتے رہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔